أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 24 سے 30 تک کی تلاوت آپ حضرات نے سنی۔ سورہ نجم ہے اور 27واں سپارہ ہے۔ شروع آیات آپ حضرات نے سنی۔ ہمارے رب نے ستارے کی قسم کھا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو بیان کیا، جو آپ پہ نازل ہو رہا ہے قرآن پاک کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں، وہ سب سچ ہے، اس لیے کہ واسطہ جو بنے ہیں جبرائیل علیہ السلام وہ بھی سچے ہیں، مضبوط ہیں، اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ ان کو خاص قرب حاصل ہے، اور اپنی اصلی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ چکے ہیں۔ گزشتہ کل کا بیان آپ حضرات نے سنا۔ ہمارے رب نے شرک کی، مشرکین کی اور ان کے بتوں کی مذمت کی کہ ان کے جتنے بت ہیں وہ سب صرف نام ہی نام ہیں اور ان کا کام کچھ نہیں ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو بتوں کی مذمت کی۔ آج بھی اسی طرح کا بیان ہے کہ ان کے دل دماغ میں یہ والی بات ہے کہ یہ بت ہماری سفارش کریں گے اور ہماری یہ آرزو بس پوری ہو جائے گی۔ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ، اور فرشتے ہمارے کاموں کو بنائیں گے، اور بس اصل تو اللہ ہی ہے، لیکن بس یہ بت، یہ فرشتے ہمارے لیے مضبوط واسطے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ آج کے سبق میں یہ والی بات فرما رہے ہیں، انسان کی کیا ہر چاہت پوری ہو جاتی ہے؟ عجیب جملہ ہے، یعنی قیامت تک کے لیے جملہ ہے۔ جو اس نے دل میں چاہا، کیا اس کی چاہت پوری ہو جاتی ہے؟ کتنی چاہتیں انسان کے دل دماغ میں آتی ہیں، یہ بھی پوری ہو، یہ بھی پوری ہو، یہ بھی پوری ہو، لیکن نہیں پوری ہوتی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ دل میں کتنی ساری خواہشیں ہوتی ہیں لیکن پوری نہیں ہوتی، اور کتنے سارے آدمی چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، لیکن نہیں ہوتا۔ بہت تھوڑے سی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں سینے میں دفن ہو کر کے یہ اللہ پاک کے پاس چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں بھئی یہاں کی خواہشیں مت رکھو، آخرت کی خواہش رکھو، فکر آخرت رکھو، خوف خدا رکھو۔ یہ والی چیز اصل ہے، اس میں نفع بھی ہے اور کارآمد بھی ہے، اور اسی طرح اس کے منافع و دیرپا بھی ہیں۔ اسی طرح ایک عربی شاعر کہتا ہے، ما کل ما یتمنی المرء یدرکہ، ما کل ما یتمنی المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، کہ آدمی جو چاہتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ کتنی ساری خواہشیں وہ دل میں ہوتی ہیں، وہ نہیں پوری ہوتی۔ اور کہا کہ اس کو یوں مثال سے سمجھو، جب سمندر میں یہ کشتیاں چلتی ہیں تو کشتیوں کی چاہت ہوتی ہے مشرق کی طرف جانا، لیکن وہ ہوائیں اس کا رخ شمال کی طرف پھیر دیتی ہیں۔ شمال کی طرف جانا ہوتا ہے تو مغرب کی طرف ان کا رخ چلا جاتا ہے، اس لیے کہ کشتیوں کی بھی نہیں چلتی، چلتی تو اللہ کی ہے، چلتی تو اللہ کی ہے۔ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو،
کا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آخرت کی جتنی خواہشیں ہیں اور جتنی ملکیت ہے وہ صرف اللہ کے لیے، دنیا اور آخرت میں اختیار صرف اللہ کا چلے گا۔ فللہ، اس کو مقدم اس لیے کیا تاکہ اللہ ہر وقت ذہن میں رہے کہ دنیا کی چیزیں بھی اللہ کی چاہت کے ساتھ چلتی ہیں اور آخرت کی چیزیں بھی اللہ کی چاہت کے ساتھ چلتی ہیں۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بت ہماری سفارش کریں گے، کتنے سارے فرشتے ہیں آسمانوں کے اندر، وہ بھی ہماری اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ فرشتے جو موجود ہیں، زندہ ہیں، مقرب ہیں، وہ بھی ہماری اجازت اور جس کے لیے ہم چاہیں، فرشتوں کو ہماری اجازت اور جس کے لیے ہم چاہیں، یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ ہماری اجازت ہو لیکن فلانے کے لیے ہم نے چاہا نہیں تو پھر بھی سفارش نہیں ہوگی۔ ہماری اجازت ہو اور جس کے لیے ہم چاہتے ہیں اس کے لیے سفارش ہو، تب جا کر کے کام بنے گا۔ جب فرشتے جو کہ مقرب ہیں وہ ہماری اجازت کے محتاج ہیں تو بت تو بے جان ہے، بت کیا سفارش کریں گے؟ یہ والی بات کر کے ہمارے رب نے بتوں کی نفی فرما دی۔ اسی طرح جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فرشتوں کو مؤنث بنا کر کے خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ فرشتوں کو مذکر مؤنث ہونے سے کیا ان فرشتوں کو لینا دینا؟ انہوں نے فرشتوں کو مؤنث اس لیے کہا کہ ملائکہ میں تا جو ہے وہ تا مؤنث کے لیے آتی ہے تو فرشتے مؤنث ہیں، حالانکہ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں۔ اور فرشتے کیا ہیں؟ وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ بل عباد مکرمون، 17واں پارہ، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں اور بڑے عزت والے ہیں، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ فرشتے بھی اللہ پاک کے حکم کے تابع ہیں، لہٰذا ان کے پاس تو کچھ علم ہی نہیں ہے۔ یہ جو مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو بس صرف خیالات ہیں، اندازے ہیں، اندازہ کوئی علم نہیں ہے۔ لوگ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ بیٹھ جاتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں فلانے چیز کے بارے میں، تو ہر آدمی مار رہا ہوتا ہے۔ ہاں، کسی کے پاس کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی یہ فلانا آدمی بات کر رہے ہیں، کوئی بڑا وسیع ترجمہ ان کا، اور یہ بہت مضبوط صحافی ہیں اور یہ صحافت کے میدان میں بہت ٹاپ کر چکے ہیں، وہ بھی اندازے مار رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان سارے اندازے والوں کی نفی کر رہے ہیں کہ جس کے پاس پکا دلیل اور پختہ علم، کتابی علم نہ ہو تو اندازے ہمارے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر فرمایا ان کا جو بالکل علم کی انتہا ہے بس صرف دنیا ہے، آگے کچھ نہیں ہے، ان کی پہنچ صرف دنیا ہے۔ اور اصل کون ہے؟ جو فکر آخرت رکھے اور خوف خدا رکھے، یہ والا آدمی اصل ہے، ورنہ جس کا معاملہ ایسے ہی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، لہٰذا جس کی سوچ ہی آخرت ہو اور اس کو ہدایت سے کوئی سروکار نہ ہو، آپ اپنی محنت کریں، ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کی گمراہی پر غمگین بھی نہ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی سوچ صرف دنیا ہے، اور جس آدمی کے دل پر دنیا چھائی ہوئی ہو اس کو ہدایت کی باتیں لگتی بھی نہیں ہیں۔ آپ جتنا قرآن و حدیث سناتے رہیں اس کے اوپر دنیا چھائی ہوئی ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں لگیں گی نہیں، لیکن آپ نے بیان بھی نہیں چھوڑنا، کہتے رہنا ہے، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی سعادت مند ایسا ہوگا جس کے دل پہ اللہ پاک آخرت کی بات کو لگا کر کے اس کا رخ آخرت کی طرف کر دیں گے۔ یہ آج کا بیان ہے۔ ہمارے رب ان کے اوپر رد فرما رہے ہیں کہ ان کو فکر آخرت نہیں ہے، اور یہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، ان کو کیا پتہ، یہ صرف اوہام ہیں، وہم ہیں، خیالات ہیں، اور اللہ پاک کے ہاں خیالات وہ حق سے فائدہ نہیں دیتے۔ ہاں، حق کا فائدہ اس کو ملے گا جس کے پاس مستند مضبوط دلیل والا علم ہو، وہ قرآن و حدیث کے علاوہ اور کوئی بھی اس کی صورت نہیں ہے۔
اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرماتے ہیں کیا انسان کو ہر اس چیز کا حق پہنچ جاتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ نہیں، کیونکہ آخرت و دنیا یہ تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کوئی بھی کام نہیں آ سکتی، البتہ اس کے بعد ہی کام آ سکتی ہے جس کے لیے اللہ اجازت دے دے اور اللہ اس پر راضی بھی ہو، اجازت بھی ہو اور اللہ پاک اس کے لیے راضی بھی ہو۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کے ناموں سے یاد کرتے ہیں، عورتوں کے کہ بھئی فرشتے کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں، فرشتے کیا ہیں؟ مؤنث ہے، ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ حالانکہ انہیں اس بات کا ذرا بھی علم نہیں، صرف وہم اور گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے وہم اور گمان حق کے معاملے میں بالکل فائدہ نہیں دیتا۔ ہاں، لوگ تبصرے کرتے ہیں کہ تبصروں سے فائدہ نہیں ہوگا، بات کرنی ہے تو دلیل کے ساتھ کرو اور پکی اور پختہ بات کرو۔ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایسے آدمی کی فکر نہ کرو جس نے ہدایت سے منہ موڑ لیا اور دنیاوی زندگی کے علاوہ وہ کچھ اور چاہتا ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی پہنچ بس یہیں تک ہے کہ دنیاوی زندگانی ہو، یہیں کے مزے ہو، موت کے بعد کی زندگی کو بھول چکے ہیں۔ تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کون اللہ کے راستے سے بھٹک چکا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے کون اللہ کے راستے کو پا چکا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وآله وأصحابه وأمته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔